اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اسی اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، تمام عالم کا پالنے والا ہے، سارے جہان کا مالک ہے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں ماہ شعبان کے بارے میں اور ماہ شعبان اور رمضان کی آمد سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماہ شعبان اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے کہ ماہ شعبان میں حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ ماہ شعبان کو اللہ رب العزت نے بہت ہی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ ماہ شعبان کریمہ کا علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ تو کیا وجہ تھی ناظرین کہ ماہ شعبان کے اندر حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ عبادات کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے چار چیزوں کو چنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا، میکائیل علیہ السلام کو چنا، اسرافیل علیہ السلام کو چنا اور جبرائیل کو چنا، اور ان چاروں میں سے پھر ایک کو چن لیا۔ وہ کون سے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو چنا، حضرت ابو بکر کو چنا، حضرت علی کو چنا، حضرت عثمان کو چنا، پھر ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا۔ اسی طرح رجب، شعبان، رمضان اور ذی الحج کو چنا، اور اس میں سے شعبان کو چن لیا، اس لیے کہ شعبان المعظم کی بہت ساری برکتیں ہیں، اس لیے کہ شعبان بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ کہ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ ماہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ عبادات کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کا پیارا فرمان سماعت کیجئے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندے کی عبادات کو قبول فرماتے ہیں۔ ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر پورے سال میں مرنے والے ان کی لسٹ اللہ رب العزت فرشتوں کو عطا کر دیتا ہے۔ حالانکہ انسان کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، دنیا کے اندر عیاشیوں کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام زندوں کی لسٹ سے نکال کر مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا جا چکا ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام جب اس لسٹ کے اندر آئے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میرا نام جب اس لسٹ کے اندر آئے تو میں رات کو اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ماہ شعبان کی راتوں میں اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے کہ پوری رات ایک سجدے کے اندر گزر جاتی تھی، پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام سے جب حضرت عائشہ نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ پوری رات عبادت اللہ کے حضور کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ شکر ادا کر رہے ہیں حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کا، تو پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غفلت کے اندر اس ماہ مقدس کو نہ گزاریں، صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی عبادات کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں، 300 دروازے، کہ ہر دروازے پر ایک فرشتہ منادی ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی رزق کی کشادگی والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ یعنی کہ ہر دروازے پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو پکار کر ندا دیتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے،
آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم موقع کو غنیمت جان کر اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، جب ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے، یقیناً اللہ کی رحمت ہمارے سے خوش ہو جائے گی۔ تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ عبادات کریں، اور اپنے تمام دوست احباب جتنے بھی ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں ان کو بھی بتائیں کہ غفلت میں نہ گزاریں۔ آج جو موجودہ حالات، موجودہ دور گزر رہا ہے، ہر کوئی انسان اس دور کے اندر پریشان ہے، اور پریشانی کا واحد حل اسی میں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہم سے ناراض ہو چکی ہے، تو ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہوگا، اس سے معافی طلب کرنی ہوگی، اس کے شکر گزار بندوں میں جانا ہوگا۔ جب ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے تو اللہ کی رحمت ہم سے راضی ہو جائے گی، اور یہ جو ہمارے اوپر آزمائش ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایمان بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ عذاب ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ عذاب ہے۔ عذاب کافروں کے لیے ہوگا، عذاب یہودیوں کے لیے ہوگا، لیکن ہم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے عجیب آزمائش ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس امت پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، جو ہمارے عزیز و اقربا ہیں ان کو بھی بتائیں کہ غفلت میں نہ گزاریں، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جتنے دوست احباب ہیں ان تک یہ جو ماہ شبان کی 15ویں شب آ رہی ہے، اس میں ضرور اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ کے حضور دعائیں مانگنی ہیں، اپنے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، جہاں جہاں مسلمان ہیں سب پہ اللہ خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ یہ جو خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اللہ ہمیں جلد از جلد اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ان نیک باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کی یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو اس کو صدقے جاریہ سمجھ کر اپنے تمام احباب ذی وقار تک اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔